حویلی کے در و دیوار گہرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اور نیند کی دبیز تہ حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پچھلی گلی سے آنے والے سائے نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ آج اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر ڈھلنے لگا تھا۔ تیز قدم بڑھاتے ہوئے وہ حویلی کے پچھلے دروازے کے سامنے رکا، صرف چند سیکنڈز کے لیے، اور پھر اندرونی سمت سے ایک ہاتھ ابھرتے ہوئے اس زنگدار کنڈی کو کھول چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا رازداری سے ہو رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو بھی گویا قرار بخشتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں آنے کی خبر در و دیوار کو بھی ہو۔ اس کی اچانک آمد پر سالوں پرانے نقش و نگار نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ یہاں آنے والا نیا نہیں تھا، وہ یہاں کے ایک ایک کونے سے واقف تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کو فرش بخوبی پہچانتے تھے۔ پچھلے دروازے سے گزرتے ہوئے وہ بے دھڑک ہی اندر داخل ہوا اور پھر زینے چڑھتا گیا۔ دیواروں پر خاموشی کسی سانپ کی طرح رینگ رہی تھی اور وہ ذرا برابر خوف زدہ نہیں تھا۔ مخصوص کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ بالکل اسی کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیب سے وہ مخصوص آزار نکالنے کے بعد اس نے لاک میں ڈال کر گھمایا اور بالکل ہلکی سی آواز سے دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے کسی چور راستے سے آنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ بے دھڑک ہو کر وہ اس کے کمرے میں آتا اور اندر آتے ہی اس کی بکھری ہوئی سانسوں نے اس کا استقبال کیا۔ بھاری سانسوں کی گونج کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے پردے دیواروں پر پڑے تھے۔ مدھم سی روشنی میں اس کا جگمگاتا ہوا وجود بستر پر گہری نیند میں لپٹا ہوا تھا۔ بے فکر ہوتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو ماسک سے آزاد کیا اور پھر صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے اس کی رگ رگ میں اطمینان پھیل گیا ہو، جیسے گھنٹوں چلنے کے بعد کسی راہی کو منزل مل چکی ہو اور منزل پر اطمینان سے وہ سانس لینے کے لیے رک جائے۔ کمرے میں اے سی کھنکی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ سامنے پڑے ہوئے وجود نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ہر بار آتا اور بالکل اسی طرح اسے دور دیکھ کر چلا جاتا، بس اپنی ہلکی سی احساس کی رمق چھوڑ کر، تاکہ جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اس کے ارد گرد پھیلا ہوا احساس اسے یاد دلائے کہ اس کمرے میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ بیڈ پر پڑے ہوئے وجود نے کروٹ بدلی اور چوڑیوں کی کھنک سے پورا ہال گونج اٹھا۔ آج کچھ عجیب تھا۔ آج شاید اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں کو چوڑیوں سے سجا رکھا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ وہ آگے بڑھ کر ان چوڑیوں زدہ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرے، اس کی خوبصورتی کو قریب جا کر سراہے۔ وہ اٹھتے ہوئے قدم بڑھا کر بیڈ کے قریب چلا گیا اور پھر ایک کونے پر ٹیک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لمبی دراز پلکوں نے آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ گلابی ہونٹ شدت سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جبکہ بکھری ہوئی زلفوں نے پورے تکیے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جیسے یہ سب کچھ ان کی ذاتی اجارہ داری ہو۔ مقابل کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر جھکتے ہوئے ایک ہلکی سی گستاخی کر ڈالی، جبکہ سامنے پڑے ہوئے وجود نے اس گستاخی پر کسمسا کر دوبارہ کروٹ بدل لی، جیسے وہ نیند میں بھی ہلکی بے سکونی کا شکار ہوئی ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہو۔ وہ اس کی خوبصورت ترین چہرے کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ سانسوں کی تپش جب مقابل کو اپنی گردن پر پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا، اور آج اس کا یہ بھیانک سپنا حقیقت کا روپ دھاڑے اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، نیند کی خماری آنکھوں سے اتری نہیں تھی، اور پھر وہ پلک جھپکتے ہی اچھل کر اس سے دور ہو گئی۔ سامنے موجود شخص کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ تم کون ہو تم؟ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ تم روز آتے ہو یہاں؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔
کتنے سوالات کرتی ہو تم؟ سانس تو لے لو، اس بے قرار دل کو قرار تو لینے دو۔ بس مجھے دیکھا اور سوالات کی بارش کر دی۔ اس نے کوہنی ٹکا کر فرصت سے اس کے سامنے لیٹتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ چلتے ہوئے بیڈ سے ہی اتر گئی۔ نکلو یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ تم اس حویلی سے زندہ بچ کر نہیں جا پاؤ گے۔ بیڈ کے دوسرے کنارے سے اترتے ہوئے وہ اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اطمینان سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے دیوار کی ساتھ سمٹ گئی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ اس مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کے چہرے کو بالکل واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑی اپنے دل کو کپ کپانے سے روک رہی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا، آخر وہ شاہ جہان خان کی بیٹی تھی، لیکن دل تھا کہ بےتاب سے بےتاب ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم حویلی والوں کو جگا دو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کے کمرے سے رات گئے ایک اجنبی برآمد ہوتا ہے۔ آخر اس حویلی سے میرے پرانے حساب کتاب باقی ہیں۔ نہ جانے وہ کن بدلوں کی بات کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا جب اس شخص نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا اور جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور اس سے کیا چاہتا تھا؟ آج سے پہلے وہ اجنبی شخص نہ متعارف نہیں ہوئی تھی، اور اس کی بڑھتی بڑھتی جسارتوں پر اس کا دل ہول اٹھا۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا اور پھر جھکتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے بدنام مت کرو۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں کسی کے حق میں ہوں، کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بیٹی ہوں۔ میری عزت کو دو کوڑی کا کرنے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ سسکتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کا مکمل حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی اقرار تھا یا قیامت خیز الفاظ جو اس کے دل پر بجلی بن کر گرے؟ وہ خان حویلی کی شہزادی تھی، اسے پسند کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پسند کرنے والے شخص کو اس کا باپ زندہ درغور کر دے گا۔ تم جو بھی ہو نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میری زندگی سے دور۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور مقابل نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے کا مالک شخص نہ جانے کتنے دنوں سے اس کی سوچ پر اثر انداز ہو رہا تھا، جس کی قربت کو محسوس کرتی، جس کی سانسیں اسے اپنی گردن پر پڑتی ہوئی محسوس ہوتی، جس کی موجودگی کے نشانات اسے اپنے کمرے میں دکھائی دیتے، اور آج وہ اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھارے اسے پانے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ اس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے اسے مکمل بے بس کر رہا تھا۔ وہ 22 سالہ نوخیز لڑکی اپنے جذبات کو قابو میں نہ کرتے ہوئے اس کے احساسات میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اسے خود سے دور رکھنا چاہا تھا، لاکھ منتیں کر لیں، دھمکیاں دیں، اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ شاید اتنی بہادری سے آیا کہ اسے اپنی موت کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ رات رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اسے سراہا، اس کے لبوں پر بوسے دیتے ہوئے اس کی گردن پر آیا اور پھر گردن سے ہر حد پار کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر قابض ہو گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارا تھا۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کسی مرد کی قربت کو، وہ بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ وہ اس کے ایک ایک لمس کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے اسے سراہتا جا رہا تھا، اور وہ بھی بکھرتی جا رہی تھی۔ دونوں کی سانسوں نے بکھر کر کمرے کی فضا کو مدہوش کر دیا۔ اس کی خمار آلود سرگوشیاں جان لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ بااثر تھیں، جنہوں نے اس مضبوط جذبات رکھنے والی لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس رات اس نرمی سے خود میں سمونے کے بعد وہ دیر تک اسے اپنے سینے سے لپٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، اور وہ روتی رہی، اتنی دیر تک جتنی دیر تک اس کے دل کا غبار نہیں ٹوٹا۔ وہ اپنے ضمیر کے بوجھ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے یقین تھا کہ جس روز حقیقت کھلے گی
اس روز وہ زندہ دفنا دی جائے گی۔ خدا کے لیے اب میری زندگی میں میرے احساسات و خیالات میں اور اس کمرے میں نہ آنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گئی اور اس نے پہلی بار رحم سے اسے دیکھتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ میں تمہیں یہ قسم تو نہیں دے سکتا کہ دوبارہ تمہارے خیالات، احساسات اور تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن تمہیں اتنی قسم ضرور دوں گا کہ اب اگر آؤں گا تو سرعام آؤں گا۔ آج سے تمہیں پانے کے بعد چھپ چھپ کر ملنے کا سلسلہ تمام ہوا۔ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، آخر تم ہو کون؟ اس نے ایک بار پھر سوال دہرایا اور وہ جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہلکی سرگوشی میں بولا تھا، سنی۔ اس نام کے مرد سے وہ پہلی بار متعارف ہوئی تھی۔ وہ تو کسی سنی کو نہیں جانتی۔ اس نے سوالیہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور تب تک وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی پھلانگ گیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے کھڑکی تک گئی، لیکن اس کا نام و نشان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح وہ اس کے قریب آیا، اسے خود میں سمیٹا اور پھر اتنا دور چلا گیا کہ وہ اس کی پشت کو بھی نہیں دیکھ پائی۔ بیرونی دروازے کے قریب کسی گارڈ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک ہلکا سا شور اٹھا اور پھر مدھم ہو گیا، اور وہ دہلتے ہوئے دل کے ساتھ کھڑکی بند کیے زمین پر بیٹھی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین ہو چکا تھا کہ آج اس ذلالت بھری زندگی کے آغاز کے ساتھ اس کا پردہ فاش ہو جائے گا، لیکن صبح ہوتے ہی مسئلہ دبا دیا گیا۔ کچھ شک سرونٹ کوارٹر میں موجود رضیہ پر گیا تھا، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی گئی، کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو ضرور کیمروں کی نظر میں آ جاتا۔ وہ ایسا شاطر شخص تھا جو کیمرے کی آنکھ سے بھی بچ نکلتا۔ 2 دن تک وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی، بخار میں شدید پھنکتی رہی۔ وہ شاہ جہاں خان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس سے چھوٹے 2 بھائی، گھر میں سب اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ یونی کی طالبہ تھی اور زندگی بہت محدود طریقے سے جی رہی تھی۔ وجہ تھی شاہ جہاں خان کی ظالمانہ طبیعت۔ وہ عجیب سی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے، خصوصی طور پر لڑکیوں کے لیے۔ وہ ذرا سی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے، اور اسے بھی اپنے باپ کی عزت بہت عزیز تھی، جو ایک عرصے سے اس علاقے پر حکمرانی کرتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان کی عزت کی وجہ سے اپنا ہر فیصلہ ان کے سپرد کر دیتے، اور اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اسے صرف اس بات کا گمان تھا کہ اگر کبھی زندگی میں یہ بات کھل گئی تو اس کا باپ کھڑے کھڑے ہی اسے مار دے گا، آخری موقع دیے بغیر۔ یقیناً وہ سچ بھی نہیں جاننا چاہے گا۔ اس شام لحاف میں لپٹی ہوئی بیڈ پر پڑی تھی جب زبیدہ بیگم نے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پھر اندر چلی آئی۔ وہ ان کے قریب بھی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے سر کے بالوں کو سہلانے لگی، اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ رہنے دے ماما پلیز۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ کیا ہوا میری جان؟ 2 دنوں میں کس طرح مرجھا گئی ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا کوئی پریشانی ہے؟ ان کا لہجہ نرم تھا۔ یا پھر میں ولی سے کہتی ہوں کہ تمہیں کہیں گھمانے لے جاتا ہے، تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ نہیں ماما، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ پریشان نہ ہوں، اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہہ دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شاید اس کے لیے ماں باپ کا سامنا کرنا بھی کافی مشکل تھا۔ تمہارے بابا تمہارے کمرے میں نہیں آئے، وہ پریشان ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد حویلی میں ایک پریشانی نے سر اٹھایا ہے۔ جب یہ اندیشہ ان کے دل سے ختم ہو جائے گا تب وہ خود اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے آئیں گے۔ اور اس نے آنکھوں کو موند لیا۔ میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ زبیدہ بیگم نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر وہاں سے چلی گئی، اور وہ اپنی روئی روئی سی آنکھوں کو کھول کر دیوار کو گھورنے لگی۔ 3 دنوں سے اس کا یہی حال تھا۔ اس نے ہر ایک سے بات چیت ترک کر دی تھی، یونی سے بھی اس نے آف لے رکھی تھی۔ وہ صرف ریسٹ کرنا چاہتی تھی، اس واقعے کو سر سے جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قیامت خیز واقعہ اس کے سر سے اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جانے والے نے اپنی ایسی مہر ثبت کی ہے کہ اب وہ اس کے احساسات، خیالات اور اس کے بدن کے ذرے ذرے پر اپنی نشانی چھوڑ کر گیا ہے، جو اتنی آسانی سے نہیں مٹ پائیں گے۔
یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں آیا تھا تقریباً پچھلے 15 دنوں سے نہ جانے کیوں اسے احساس ہوتا جیسے رات کو ہی اس کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ گہری نیند میں آنکھیں نہیں کھول پاتی اور چند دن تو اس نے اپنا وہم اور خواب سمجھ کر سر جھٹک دیا، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھا تو اسے فکر مندی ہونے لگی۔ اس کے کمرے کی ہلکی پھلکی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس کی ڈائری پر لکھے ہوئے کچھ الفاظ اور اس کے کانوں میں گھلتی ہوئی سرگوشیاں، یہ کوئی خواب یا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ آنے والے کو اس نے اس رات بلاخر پکڑ ہی لیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے جو اتنے بے دھڑک طریقے سے اس کے کمرے میں آتا ہے۔ سونے سے پہلے وہ ہر کھڑکی ہر دروازے کو اچھی طرح دیکھ لیا کرتی، لیکن اس کے باوجود صبح کوئی نہ کوئی نشان موجود ہوتا۔ وہ اب خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ گھر میں اگر وہ اس بات کا کسی سے ذکر کرتی تو ضرور بات کا بتنگر بنا دیا جاتا۔ اسی لیے وہ ابھی خود اس معاملے پر غور کرنا چاہتی تھی، اور اس رات وہ دیر تک انتظار کرتے کرتے گہری نیند میں اتر گئی۔ جب وہ اس کے کمرے میں آیا اور بلاخر اسے پکڑنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد کے دل میں ایک بار اندیشہ جگہ لے چکا تھا۔ وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہتا تب تک جب تک کہ ان کے سامنے بات کلیئر نہیں ہوتی، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ اپنے باپ کی شک کی زد میں وہ بھی ضرور آئے گی، اس سے بھی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ آخر حویلی کا معاملہ تھا، اتنی آسانی سے ہرگز نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر وہ یوں ہی سردردی کا بہانہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں قید رہتی تو ضرور اس کے باپ کو شک ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس رات وہ ڈنر پر کمرے سے باہر آئی اور اگلی صبح یونی جانے کے لیے بھی وہ تیار تھی۔ اس روز گھر سے نکلتے ہوئے عجیب سا خوف اس کی ذات پر طاری تھا۔ پہلے جہاں وہ بہادر اور نڈر ہو کر اپنے معاملات سر انجام دیتی تھی، وہیں اب اسے خوف رہنے لگا تھا۔ اسے یوں معلوم ہوتا جیسے وہ کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، جیسے کوئی ہے جو اس پر مکمل آنکھ رکھے ہوئے ہے۔ آخر کون؟ اور جواب سنی پر آ کر رک جاتا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو چکی تھی، لیکن اسے سنی نامی شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک، مکمل مرد جو کسی کے دل پر بھی چھا جاتا، اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اس روز وہ یونی سے آئی تو فریش ہونے کے بعد باہر چلی آئی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے ایک پرانے تذکرے کو چھیڑ دیا۔ وہ ان کے تاثرات کو جاننا چاہتی تھی۔ ماما، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زبیدہ بیگم نے سر اٹھا کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا۔ 100 باتیں پوچھو میری جان، انہوں نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ بابا کو تائی کے متعلق چھان بین کرنی چاہیے؟ وہ کہاں ہے، ان کا بیٹا اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ؟ اس نے بات کو دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ دیا جب اس کی ماں کے چہرے کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ تمہارے بابا خود ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج تمہیں کیسے بیٹھے بیٹھے تائی کا خیال آیا؟ ان کے گھر میں لیلا بیگم کا ذکر کم نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تو اس کے باپ کی غیر موجودگی میں، کیونکہ اس کے ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی بھی لیلا بیگم کا ذکر نہیں سن سکتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ حویلی کے ساتھ کیا تھا اور حویلی کو جو نہ مٹنے والا داغ دیا تھا وہ کبھی نہیں دھل سکتا تھا۔ شاہ جہان صاحب کو تو اس بات کا یقین تھا کہ ان کے بھائی کی جوان موت کے پیچھے بھی لیلا بیگم کا ہی ہاتھ تھا، سو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس نام سے صرف نفرت کرنا سکھائی۔ رہی بات ان کے بیٹے کی تو شاہ جہان خان کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ انہیں سے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر ان کی بیٹی کا اس کے ساتھ گہرا رشتہ تھا۔ بس ویسے ہی مجھے ان کا خیال آ گیا۔ کیا ان کے متعلق نہیں پوچھنا چاہیے؟ نہیں، زبیدہ بیگم نے یک لفظی جواب دیتے ہوئے خود کو مصروف کر لیا۔ کیا آپ جانتی ہیں ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کیوں، تم نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے الٹا سوال داغ دیا۔ ماما، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اس کے بعد اس گھر میں ان کا تذکرہ بھی ممنوع ہے، تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔
زبیدہ بیگم اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے چہرے پر سخت تاثرات سجاتے ہوئے اسے آخری بار سمجھایا، آج کے بعد تم لیلا اور علی کا تذکرہ اس گھر میں نہیں کرو گے۔ جو کرے گا تمہارا باپ خود کرے گا۔ تمہیں ان لوگوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان پرانے رشتوں کو نکالنے کی۔ اگر تمہارے باپ کو علی مل بھی گیا تو وہ علی سے خلا کا مطالبہ کریں گے۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو ان ہاتھوں میں نہیں سونپنا چاہتے جن ہاتھوں کی پرورش اور تربیت لیلا بیگم نے کی ہے۔ سمجھی تم؟ نہ جانے اس کی ماں کو کس بات پر غصہ آیا تھا، وہ خاموش ہو گئی۔ اگر اس لڑکے کا نام علی تھا تو یہ سنی کون تھا؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے گھر نہیں آیا۔ یہ احساس بھی سکون دینے کے لیے کافی تھا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی اور کمرے میں منتقل ہو جائے گی۔ کئی راتوں تک وہ خوف سے جاگتی رہی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو وہ خود کو اس خوفناک واقعے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ لیکن شاید یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس روز یونی سے آف تھا، وہ دیر تک سوئی رہی۔ طبیعت کچھ بوجھل ہونے کی وجہ سے وہ کمرے میں ہی رہی۔ لنچ پر ملازمہ اسے بلانے آئی۔ وہ چکراتے ہوئے سر کو تھامتے ہوئے باہر آ گئی۔ چہرے سے زردی ٹپک رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کے ساتھ ساتھ اس کے بابا نے بھی نوٹ کیا۔ انہیں لگا شاید وہ پڑھائی کا سٹریس زیادہ لے رہی ہے۔ جب اچانک اسے زوردار چکر آیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ زبیدہ بیگم نے اسے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو گڑیا؟ شاہ جہان خان جلدی سے اس کی جانب بڑھے۔ زبیدہ بیگم نے سہارا دے کر اسے اپنے کمرے تک پہنچا دیا اور شاہ جہان خان کو کہا تھا کہ فیملی ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا لیں، اس کی طبیعت انہیں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر گھر پر آ گئی۔ انہوں نے تفصیلی اس کا معائنہ کیا۔ زبیدہ بیگم اس کے قریب ہی بیٹھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھیں موندے اپنی نکاہٹ بھرے وجود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر نے فکر مندی سے پلٹ کر دروازے میں کھڑے ہوئے شاہ جہان خان کو دیکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ہاسپٹل لے کر چلیں؟ ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ بڑے خان صاحب سب ٹھیک ہیں، آپ باہر جائیں، میں بات کر لیتی ہوں خانم سے۔ ڈاکٹر فریدہ ایک عرصے سے ان کے گھر آتی جاتی تھیں اور ان کی زبیدہ خانم سے اچھی واقفیت بھی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر فریدہ نے زبیدہ بیگم کے کان میں جو کچھ کہا تھا وہ قیامت خیز تھا۔ وہ اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر ڈاکٹر فریدہ کا چہرہ دیکھا اور پھر انہیں دور دھکیل دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو فریدہ؟ آواز اتنی آہستہ اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی کہ در و دیوار سہم گئے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ معافی طلب کرتی ہوں خانم، لیکن یہی حقیقت ہے، یہ پیٹ سے ہے، ابتدائی حمل ہے اور ویکنس بہت زیادہ ہے۔ زبیدہ بیگم نے فریدہ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی تو تم نے کہہ دیا، لیکن آج کے بعد اپنی زبان سے یہ لفظ مت نکالنا۔ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے چلی جاؤ۔ ان کے چہرے کی زرد رنگت پر وہ خاموشی سے سر جھکائے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ تب وہ ساکت وجود کی جانب بڑھی تھیں اور اسے حیرت سے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر فریدہ نے کیا کہا ہے؟ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور لہجہ بالکل خوفناک تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی ماما۔ وہ سسک پڑی اور عین اسی وقت دوبارہ شاہ جہان خان اندر داخل ہوئے تھے۔ سب کچھ نارمل کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے چہرے کی زردیوں کو چھپا لیا تھا۔ ڈاکٹر بتا رہی ہے کہ کمزوری کافی زیادہ ہے اور پڑھائی کا دباؤ بھی۔ ان کا لہجہ نہ جانے کیوں کانپ رہا تھا۔ شاہ جہان خان ان کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اسے چند دنوں کے لیے کہیں گھومنے بھیجوں اور پڑھائی سے چھٹی دلوا کر ریسٹ کرواؤں، ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی، ابھی ریلیکس کرو، آرام کرو۔ وہ خود بھی تذبذب کا شکار تھے، جیسے انہیں کسی اندیشے نے گھیر لیا ہو، جیسے انہوں نے زبیدہ بیگم کی چھپائی ہوئی تحریر کا ایک پنا جھانک کر دیکھا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ زبیدہ بیگم نے اس حقیقت کو یوں نگل لیا جیسے اس حقیقت نے اسی وقت جنم لے کر زیر زمین دفن ہونا ہو۔ رات کے اندھیرے وہ ایک بار پھر اس کے کمرے تک آئی تھیں۔
اور اس کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اپنے سامنے جھنجھوڑتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ کس کے ساتھ مل کر تم نے یہ غلیظ حرکت کی ہے؟ اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو باپ کے ہاتھوں ماری جاؤ گی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ بھی بس روتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی رہ گئی۔ ماما میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، بس آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ کوئی بنی بنائی کہانی تھی، کوئی ڈرامائی سین نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور حقیقت اتنی خوفناک تھی کہ زبیدہ بیگم نے ہر حربہ آزما لیا، لیکن اس نے اس سے زیادہ نہ کچھ بتایا اور نہ وہ کچھ جانتی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی دشمنی کی بھیڑ چڑھا دی گئی ہے، شاہ جہان خان کا کوئی بدلہ یا پھر ان کی بیٹی کی بد کرداری، جو بھی تھا لیکن بہت خوفناک تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر یہ خبر شاہ جہان خان کے کانوں تک پہنچ گئی تو اسے زندہ درگور کر دیں گے، اس کا نام و نشان اس حویلی سے مٹا دیا جائے گا۔ جبکہ وہ تو رو رو کر ہلکان تھی، اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ قیامت کم نہیں تھی کہ وہ بن بیاہی ماں بننے جا رہی تھی، کسی کے حق میں ہو کر کسی کی بیوی ہوتے ہوئے، اور پھر شاہ جہان خان کی بیٹی جس نے ایک عرصہ علاقے کے لوگوں پر راج کیا تھا، صرف اپنے نام کی بدولت، صرف اپنے مقام اور عزت کی بدولت، اور آج ان کی عزت دو کوڑی کی ہوگی۔ آخر کون تھے تم؟ واپس پلٹ کر کیوں نہیں آئے؟ میں تو تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ تم نے مجھے اتنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے کہ میں ساری زندگی بھی تم سے نفرت کروں تو کم ہے۔ کاش میرے سامنے آؤ اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ تم نے مجھے منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ وہ دبی دبی سسکیوں سے کہتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر جھک گئی۔ اس نے اپنے چہرہ چھپا لیا تھا، نہ جانے اس کا انجام کیا ہونے والا تھا، موت یا پھر موت سے بھی بدتر، جو اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ سوچا ہو۔ بد کردار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی عزت گنوانا پڑی۔ اس پر بد کرداری کا لیبل لگ جائے گا، وہ بے موت ماری جائے گی، یہ باتیں اسے اندر ہی اندر نکلتی جا رہی تھیں۔ زبیدہ بیگم نہ جانے کیا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی، جو انہوں نے اسے اگلے کچھ دنوں کے لیے اس کمرے میں قید کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ باہر کسی کے سامنے نظر نہ آئے۔ شاہ جہان خان خود ہی شام کو اس سے ایک ملاقات کرنے آتے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پہلے کی طرح باہر آئے، ہنسے کھیلے، سب کے ساتھ مل کر بیٹھے، ایک بار پھر چہکتی ہوئی نظر آئے۔ لیکن زبیدہ بیگم نے انہیں قائل کر رکھا تھا، لیکن آخر کب تک؟ آخر یہ حقیقت ایک نہ ایک روز تو نکل ہی جانی تھی۔ اس شام انہوں نے شاہ جہان خان کو کہہ دیا کہ وہ چند دن اپنی خالہ کے ہاں گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خالہ زاد کزنز کے ساتھ 2 دن رہتے ہوئے اس کا دماغ بھی بٹ جائے گا اور وہ اس ذہنی دباؤ سے بھی باہر آ جائے گی۔ انہوں نے آج تک اسے کسی حوالے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ گھر کی جوان لڑکیاں کسی دوسرے گھر میں جا کر رہیں، لیکن زبیدہ خانم نے انہیں منا ہی لیا اور وہ اس بات پر خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور گاڑی کے ساتھ بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے ضروری سامان پیک کرتے ہوئے اسے گاڑی تک پہنچا دیا۔ سختی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے سارا منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ تمہیں خالہ کے گھر نہیں جانا، بلکہ وہاں جانا ہے جہاں ڈرائیور لے کر جا رہا ہے، اور وہیں رہنا ہے جب تک کہ میں نہ آؤں، جب تک کہ ڈاکٹر فریدہ نہ آئیں۔ تمہارے پیٹ سے یہ گندگی صاف کروانے کے بعد ہی تمہیں یہاں لے کر آؤں گی تاکہ تم زندہ بچ پاؤ۔ اور وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خدا جانے اس نے لوٹ کر آنا بھی تھا یا نہیں، خدا جانے اس کا انجام کیا ہوتا، لیکن وہ بہت خوف کا شکار تھی۔ صرف 22 سال کی عمر میں اسے یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لیے سانس لینا بھی دوبھر تھا۔ بس ایک بار اس اذیت سے جان چھوٹ جاتی، پھر اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ وہ ضرور اس شخص کو ڈھونڈ نکالتی اور پھر اس سے ہر ایک سوال کا جواب مانگتی۔ اسے ضرور پوچھتی کہ آخر اس نے کس بدلے کا شکار بنا ڈالا۔ پھیلتے ہوئے اندھیرے کے ساتھ گاڑی ایک انجان منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا ہی نہیں تھا، بس سر جھکا کر روتی رہی تب تک کہ جب تک گاڑی ایک جھٹکے سے نہیں رکی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس کا سر سیٹ سے جا ٹکرایا۔ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ سامنے کھڑی گاڑی سے نکلنے والے شخص کو وہ بس
ساکت نظروں سے دیکھتی رہی۔ آنکھوں پر چشمہ اور چہرے پر ماسک۔ آنے والی کی شکل واضح نہیں تھی، بس وہ اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ ڈرائیور کے سر پر کھڑا تھا۔ اسے اترنے کا اشارہ کیا اور وہ خوف سے مزید سمٹ گئی۔ باہر آؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس نے پسٹل ڈرائیور کی کنپٹی پر سجا دی۔ جارحانہ لہجہ، افراتفری کا عالم، اور پلک جھپکنے میں وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بیگ وہیں سیٹ پر پڑا رہ گیا۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ باہر نکلی، شال کو درست کیا، لیکن تب تک اس شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اس کی پشت پر ہاتھ باندھے اور پھر اس کی آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا۔ وہ چلاتی رہ گئی جب اس کے منہ پر ٹیپ چڑھا دی گئی۔ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ گاڑی میں ایک مخصوص سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور پل بھر میں ہی وہ گاڑی اڑا کر لے گیا۔ ڈرائیور بیچارہ حقدق سا وہیں کھڑا رہا۔ اگر وہ واپس پلٹ کر جاتا تو شاید شاہ جہاں خان کے ہاتھ مارا جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ شاہ جہان خان کی دشمنی زیادہ تھی۔ وہ عمومی طور پر گارڈز کے ساتھ باہر نہیں جاتا، لیکن آج جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی غیرت پر گہرا وار تھا۔ رات کی تاریکی میں گاڑی حویلی لوٹی اور حویلی کے تو ہنگامے ہی الگ تھے۔ یہ خبر سب کے لیے جان لیوا تھی، لیکن زبیدہ بیگم تو گویا آسمان سے گرنے کے بعد کھجور میں اٹک چکی تھی۔ حویلی کی تاریخ میں کتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر وہی واقعہ دہرایا گیا جو واقعہ آج سے کتنے سال پہلے اس حویلی کی دیواروں میں نصب ہو چکا تھا۔ جس واقعے کو بھلانے کے لیے اس واقعے سے منسلک نفوس بھی بھلا دیے گئے، ان کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دیا گیا، اور آج ایک بار پھر وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ شاہ جہان خان نے ہر حربہ آزما لیا، ولید اور شاہ زیب نے بھی چھان بین کی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ ایک دم سے ساری امیدیں ہی ختم ہو گئیں۔ نہ جانے اسے لے جانے والا کون تھا۔ یہ کام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری حویلی کو ہلا دیا تھا۔ قیامت خیز راز کی پرتیں تہ در تہ کھلنے والی تھیں، اور ان میں شامل ہر ایک نام منظر عام پر آنے والا تھا۔ وہ شخص اپنی جانب سے پتہ پھینکتے ہوئے کھیل کا آغاز کر چکا تھا، اور اب اس کھیل کو اختتام تک پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری تھا۔ سو آپ دیکھنے والوں نے صرف دیکھنا تھا۔ کافی لمبے سفر کرنے کے بعد وہ تھک چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں درد ہونے لگا تھا، جبکہ پھرپھراہٹ بھی مقابل پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن نہ کوئی جواب اور نہ ہی کوئی دھمکی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد گاڑی منزل پر آ کر رکی۔ رات کافی حد تک پھیل چکی تھی۔ اس کی بھوک، پیاس، سب کچھ غائب تھا۔ شاید وہ کافی دیر پھرپھرانے کے بعد تھکاوٹ کے باعث سیٹ سے سر ٹکا کر ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ گاڑی رکنے کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مقابل نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اسے جھک کر اٹھا لیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر ہی گھر کے اندر لے کر آیا۔ جب لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی اس کی ماں بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی بے تابی سے اس کی جانب بڑھی۔ یہ تم کہاں تھے سنی؟ اور یہ کون ہے؟ اور چہرے پر پریشانی بکھر گئی، اور آواز سنتے ہی اسے اپنی پوزیشن کا علم ہوا۔ نیند کھلتے وہ پھڑپڑائی تھی اور مقابل نے اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ سہارا دے کر اسے اپنے قریب کھڑا کیا تھا اور پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ اس تیز روشنی میں اس کی آنکھیں چندھا گئیں۔ اس نے سر جھکا کر آنکھوں کو کھولنا چاہا، تب تک وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے منہ کو آزاد کر چکا تھا، اور اس وقت اس کی پشت پر کھڑا اس کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا، بس ساکت اور پتھرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، جبکہ وہ بھی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک قدم مزید بڑھا کر ان کے نزدیک ہوئی اور سرگوشانہ لہجے میں اس نے کہہ دیا، تائی امی۔ لیلا بیگم کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہوگی۔ انہوں نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد پلٹتے ہوئے سنی کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہ سوال بھی نہیں کر پا رہی تھی، بس حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کی بہو۔
اس کا لہجہ غمگین تھا جب اس نے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر اچھلتے ہوئے 2 قدم دور ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی حیرت بڑھ چکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ رات کی تاریکی میں بھی پہچان سکتی تھی، جس کا لہجہ، جس کا چھونا، جس کا احساس، جس کے جذبات اس کے سر چڑھ کر ایک عرصہ اسے ذہنی اذیت دیتے رہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اور کون ہو تم؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ آج تک اس نے اتنا سخت لہجہ نہ اپنایا ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے بازوؤں کو آزاد کروایا۔ وہ پھر بھی چپٹتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی۔ میرے بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور تم یہاں سکون سے زندگی گزارے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ قصور کیا ہے میرا؟ وہ ہمیشہ کی طرح سوالات پر اتر آئی۔ سوالات کی بارش کرتے ہوئے وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بہتے ہوئے اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ تھی۔ بکھری ہوئی سانسیں، تھرتھراتا ہوا وجود اور لرزتا ہوا دل، اور ارد گرد لپٹتے ہوئے اندیشے اسی خوفزدہ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ یہاں اس وقت شخص کے ساتھ موجود تھی، اور پھر اس کی تائی امی بھی اس کا ذہن سمجھنے سے مفلوج تھا۔ جس وقت لیلا بیگم اس کے گھر سے نکلی تھیں، اس وقت وہ بہت چھوٹی تھیں، لیکن عمر کے آثار کے باوجود وہ ان کے چہرے کے نئے نقوش کو پہچانتی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ لیلا بیگم ہی ہیں، اس کی تائی امی اور ساس بھی، جن کے بیٹے سے اس کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب اس کے تایا ابو زندہ تھے، اور تایا کی وفات کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ علی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ حویلی سے نکل گیا۔ سونو نے ہمیں یہی کہا تھا کہ اس کی ماں کے مراسم کسی غیر شخص کے ساتھ تھے، اور اسی وجہ سے اس کی ماں نے اس کے تایا کو بھی ذہنی اذیت سے دو چار رکھا، اور اسی کے نتیجے میں وہ اچانک آنے والے ہارٹ اٹیک سے جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد وہ جتنا عرصہ اس حویلی میں رہی، وہ غیر مرد اکثر ہی اس حویلی میں پایا جاتا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس کی تائی کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے، لیکن یہ بات اس وقت سب کے سامنے آئی جب ایک رات وہ خاموشی سے نکل گئی، اپنے بیٹے کے ساتھ ہی۔ زبیدہ بیگم نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کسی غیر مرد کے ساتھ جاتے ہوئے۔ جب تک وہ شور مچاتے ہیں تب تک وہ نکل چکی تھیں، اور صبح یہ خبر قیامت خیز تھی۔ انہوں نے ایک عرصہ پہلے ہی زریاب خان کی ساری جائیداد کو اپنے بیٹے کے نام منتقل کروا لیا تھا، لہٰذا اب انہیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ شاہ جہاں خان نے ان سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ ان کے لیے وہ ایک بد کردار عورت بن گئی جس کا پیچھا کرنا اور اسے واپس حویلی میں لے آنا حویلی کے لیے ایک داغ سے کم نہیں تھا۔ علاقے بھر میں یہ خبر مشہور ہوئی اور شاہ جہاں خان کی کافی بدنامی بھی ہوئی، لیکن اب تو ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے لیے لیلا افندی ہمیشہ کے لیے مر چکی تھی۔ زریاب خان کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ بھی کوئی رشتہ قائم نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے کہ اس کی تربیت لیلا افندی کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور آج وہ ایک عرصے کے بعد اپنے سامنے باوقار عورت کو دیکھ کر تھم سی گئی۔ آخر یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ ذہنی اذیت اس قدر زیادہ تھی کہ جیسے ہی سامنے کھڑے شخص نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ساکت ہوتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس کے بازوؤں میں جھول گئے۔ آج اس نے جو کچھ برداشت کیا تھا، اس کے بعد اس کا دماغ بری طرح سے جھنجھلا اٹھا تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور پھر اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ لیلا بیگم تو اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے پر اپنا غصہ نکال رہی تھی، جسے نہ جانے کون سے بدلے اس معصوم جان سے لے لیے تھے۔ جب اسے ہوش آیا وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے کی شاندار فضا مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، ہر چیز نفاست سے سیٹ تھی، اور سامنے دیوار پر وہ قدآور تصویریں۔ وہ سر تھامتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر میں وہ اس کی پرکشش مسکراہٹ کو دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا لیا۔ کیا وہ تائی امی کا بیٹا ہے، اس کا کزن اور اس کا شوہر؟ وہ کافی دیر خود سے ہی جنگ کرتی رہی، جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس نے چہرے پر بیزاری سجا لی۔ لیلا بیگم کے ساتھ وہ بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔
لیلا بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کیسی ہو میری بچی؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا۔ مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اپنے گھر چھوڑ کر آئیں، کیونکہ میں وہی محفوظ ہوں۔ اس کا لہجہ سخت اور تاثرات بھی عجیب تھے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ گھسائے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ تم اماں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ سنی، لیلا بیگم نے اسے ٹوکا، آپ اور آپ کی ماں تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تمیز اور تہذیب کی باتیں آپ لوگوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے وہی سب کچھ دہرا دیا جو ایک عرصے پہلے آپ کی ماں کے ساتھ بیت چکا ہے۔ آپ نے مجھے بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار، اور وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے غصے کا شکار ہوتی، لیلا بیگم نے اسے راستے میں ہی روک دیا۔ رک جاؤ سنی، اور جاؤ تم باہر۔ خبردار اگر میری مما کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا تو میں تمہارے منہ سے زبان کھینچ لوں گا۔ تم اگر حقیقت جانو گی تو پھر نفرت کرو گی اس حویلی کے باسیوں سے اور خود سے بھی، جن کی گندی پیدائش ہو تم۔ اس کا تیز غصہ دیکھ کر وہ خوف سے سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ لیلا بیگم نے اسے باہر بھیج دیا تھا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود بھی باہر چلی گئی۔ ان کے چہرے پر غریب پریشانی تھی۔ اس کے ذہن میں عجیب سے وہم سر اٹھانے لگے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، وہ غلط تھا۔ اسے یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ لیٹ گئی۔ کھانا سائی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارا اور نہ ہی اس افراتفری میں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آرام سکون سے لقمے توڑنے بیٹھ جاتی۔ پوری رات گزرنے والی تھی اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی اور ہر طریقہ آزما لیا تھا، لیکن شاہ جہان کے ہاتھوں کو اس نے سراغ نہیں لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ صوفے پر سر گرائے بیٹھے تھے جب اچانک ہی ان کے ذہن میں خیال کود پڑا اور انہوں نے سر اٹھا کر زبیدہ بیگم کی جانب دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ تمہاری بہن شائستہ کے گھر جا رہی ہے، لیکن وہ اس راستے پر کیا کر رہی تھی؟ ڈرائیور سے جس راستے پر وہ اغوا ہوئی ہے، وہ راستہ تمہاری بہن کے گھر نہیں جاتا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا زبیدہ بیگم کو خوف تھا۔ ان کا شک اس جانب چلا گیا۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شاید ڈرائیور نے کوئی شارٹ کٹ اختیار کیا ہو۔ آپ خواہ مخواہ وہم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اس وقت ڈرائیور کو بلا لیا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو اس کے راستے پر کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہارا کوئی پلان تھا یا تم کسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ انہوں نے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر تم نے اپنی زبان نہیں کھولی تو تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے کاٹ دی جائے گی۔ اور وہ جانتا تھا کہ مقابل شاہ جہان خان ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو کر کے بھی دکھائے گا۔ اس نے لرزتے ہوئے ساری حقیقت ان کے سامنے کھول دی۔ مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں انہیں علاقے سے دور ایک فلیٹ میں چھوڑ دوں۔ میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا خان صاحب۔ انہوں نے پلٹتے ہوئے ایک بار پھر زبیدہ بیگم کا زرد چہرہ دیکھا اور پھر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ ورنہ تم جانتی ہو کہ یہ رات تمہاری اس حویلی میں آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ زبیدہ بیگم کام کر رہ گئی۔ انہوں نے زبیدہ بیگم کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کوئی اس وقت ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ اپنی زبان سے صرف سچ اگلنا، ورنہ ابھی اور اسی وقت تم بھی اس حویلی سے نکال دی جاؤ گی، ہر رشتے سے آزاد ہو کر۔ اور پھر زبیدہ بیگم نے جو حقیقت ان کے سامنے بیان کی، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے ان کی جانب بڑھے تھے اور ان کے تھپڑ نے زبیدہ بیگم کے چہرے پر نشان چھوڑ دیا۔ یہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو سچ ہے۔ ان کی سرخ آنکھوں سے لہو چھلک رہا تھا، ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ اس وقت زبیدہ بیگم کی گردن پر تھے۔ خان صاحب، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ میں نے جو کچھ کیا خوفزدہ ہو کر کیا۔ میں صرف اس کی جان بچانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا میں ناواقف ہوں۔ مجھے بس ایک بار تمہاری بیٹی مل جائے، اس کے بعد تم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں طے کروں گا۔ زبیدہ بیگم کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ شاہ جہان خان نے اگر اسے اونچی مسند سے اتار دیا تھا تو پھر وہ کسی قابل ہی نہیں رہی۔
شاہجہان خان کے لیے حقیقت لرزا دینے والی تھی کہ ان کی بیٹی کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ نہ جانے ابھی کتنی قیامتیں دیکھنا باقی تھیں۔ پوری رات ہی وہ بے مقصد کروٹیں بدلتی رہی اور فجر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح اس کی آنکھ جلدی ہی بھوک کی وجہ سے کھل گئی۔ اس نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ بیڈ سے اترتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کافی شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وہ لوگ یہاں رہتے تھے اور اس کے باپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ نیچے آئی تو وہ لیلا بیگم کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ بھی بغیر کسی جھجک کے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ لیلا بیگم نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا اور وہ بے دلی سے سر جھکا کر کھانے لگی۔ اسے بھوک کافی زیادہ تھی لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت صرف نفرت تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے سنی کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے گھر چھوڑائیں، بابا کے پاس، اور بابا کو اس حقیقت کے بارے میں بھی اطلاع دیں کہ جو کچھ کیا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ چھوڑ آؤں گا لیکن تب جب تمہارے باپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، جب اسے احساس ہو جائے گا کہ اس گھر میں میری ماں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے آپ کی ماں کے ساتھ جس کا بدلہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں؟ میرے کمرے میں آ کر آپ نے مجھے بدنام کیا، میری زندگی کو اذیتوں کا شکار بنا دیا اور آپ مجھے یہاں قید کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ چیخ پڑی۔ میرے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھا کرو لیلا بیگم۔ بس خاموشی سے ان دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ اور رہی بات تمہارے باپ کی، تو یہ تمہیں یہاں معلوم نہیں ہوگا، اس وقت معلوم ہوگا جب تم اپنی زبان سے سچ سنو گی۔ وہ بس سر جھکا کر روتی رہی۔ لیلا بیگم اس کے ساتھ کافی نرمی سے پیش آ رہی تھیں لیکن وہ ایک ہی ضد پر اٹکی ہوئی تھی اور بالآخر لیلا بیگم کو ہار ماننا پڑی۔ بچی کو اس کے گھر چھوڑو پلیز، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ نہیں ماما، میں اس بار صرف اسے نہیں چھوڑاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ اور انہوں نے رخ موڑ لیا۔ میں مر کر بھی اس حویلی نہیں جا سکتی، اس بات سے تم واقف ہو۔ زرتاشا کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہیں ماما، آپ کو جانا ہوگا، ایک آخری بار اس حقیقت خود سے پردہ اٹھانے کے لیے جو آپ کے ساتھ گزری ہے، جس کے بعد آپ کو بد کردار مشہور کر دیا گیا۔ جس حویلی کا بچہ آپ کو بد کردار کہتا ہے، آپ کو اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے وہاں جانا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 2 ہی دنوں کے اندر اندر شاہجہان خان عاجز آ چکا تھا۔ اسے اس کی بیٹی نہیں ملی اور جو خبر اسے زبیدہ بیگم کی جانب سے ملی تھی، اس کے بعد تو اس کے رہے سہے ہوش بھی گم ہو گئے۔ اس شام وہ اپنے کمرے میں تھا۔ حویلی میں ایک ماتم برپا تھا۔ ولید اور زہیب ابھی کم عمر تھے۔ زہیب کی عمر صرف 15 سال تھی اور ولید کی عمر 17 سال، لیکن اس کے باوجود وہ سر توڑ محنت کر رہے تھے کہ ان کی بہن مل جائے۔ علاقے بھر میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی۔ ان کا باہر آنا جانا ختم ہو گیا۔ گزرتی ہوئی رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی اندھیروں میں ڈوب جاتا اور یہ رات بھی قیامت خیز ہونے والی تھی۔ وہ دہلتے ہوئے دل کو سنبھال کر کمرے سے باہر نکلے۔ زبیدہ بیگم لاؤنج میں صوفے پر سر گرائے بیٹھی تھیں۔ ان کی حیثیت، ان کی اوقات، ان کا نام مرتبہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ شاہجہان خان نے پل میں انہیں ان کی اوقات سے متعارف کروا دیا۔ جب داخلی دروازے سے اندر آنے والی اپنی بیٹی کو دیکھ کر شاہجہان کے قدم سختی سے وہیں جم گئے اور اس کے پیچھے کھڑے شخص کی جانب بڑھتے ہوئے وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ بیگم بھی اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بچی، تم واپس آ گئی۔ زبیدہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور زرتاشا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ دہلیز کے اندر براجمان شخص کی پشت سے نکلنے والے وجود کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ساری حویلی میں سنسنی دوڑ گئی، جیسے ہر منظر نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کتنے سال گزر گئے اور ان سالوں نے ان کے چہرے پر گہری لکیریں چھوڑ دیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شاہجہان خان کو دیکھ رہی تھی جب وہ حیرت سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی جانب بڑھے اور پھر ان کے قریب کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ کوئی بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کسی کے منہ میں بھی قوت گویائی نہیں تھی۔ بہن کی آمد کے بارے میں سنتے ہوئے ولید اور زینب بھی باہر آ گئے اور ولید تو آگے بڑھ کر سنی کا گریبان تھام چکا تھا۔ کون ہو تم اور تمہاری اتنی جرأت کہ تم حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالو؟ اس نے نرمی سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے اس نوخیز سے لڑکے کو خود سے دور دھکیل دیا۔ اگلی بار اس گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے یاد رکھنا
کہ یہ سنان علی خان کا گریبان ہے اور اس کی جانب اٹھنے والے ہاتھوں کو میں توڑ دیا کرتا ہوں۔ ہو بہو ضیاب خان جیسا لہجہ، ان جیسا قد کاٹ اور انہی کے نقوش شاہ جہان خان کی نظریں ضبط تھیں۔ کیا ہوا چچا جان؟ مجھے دیکھ کر حیران ہے۔ یہ میں ہی ہوں، آپ کا بھتیجا، آپ کا خون ضیاب علی خان کا بیٹا سنان علی خان، آپ کا علی اور اپنی ماں کا سنی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں پر، اس عورت کو اس حویلی میں لے کر، اور میری بیٹی تمہارے پاس تھی؟ یعنی یہ سب کچھ کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنی ہی بیوی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ وہ تمہاری منقوہ تھی، بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تمہاری تربیت ان غلیظ ہاتھوں سے ہوئی۔ وہ بس خاموشی سے سنتا رہا۔ لیلا بیگم نے سر جھکا لیا۔ وہ قدم چلتا ہوا زبیدہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ تو آپ لوگوں کی بنی ہوئی کہانیاں ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ لوگ کہانیاں بنانے میں کافی ماہر ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس بچے کو اپناؤں اور آپ کی بیٹی کو عزت دوں، تو آج آپ کو اپنی بنائی ہوئی کہانی سے سب کو آگاہ کرنا پڑے گا، ورنہ میں کھڑے کھڑے آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اسے ہمیشہ کے لیے اس ناجائز بچے کے ساتھ ایک بد کردار لڑکی مشہور کر دوں گا۔ سنان، شاہ جہان علی خان دھاڑے تھے اور وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے ہمیشہ کانوں سنے پر یقین کیا، آنکھوں دیکھے پر نہیں۔ اگر میری ماں کو میرے باپ کی نشانی بنا کر رکھا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، شاید آپ کے گھر میں انہیں اپنی عزت کا خوف نہ ہوتا۔ اور شاہ جہاں نے سوالیہ نظروں سے پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ تم بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم نے لیلا بیگم کو کسی کے ساتھ یہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا، اور کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بھی؟ یہ ضرور بتائیں گی، کیوں بھابھی؟ لیلا بیگم نے پہلی بار اس بحث میں حصہ لیا تھا۔ یہاں ہر ایک جاننے کے لیے تیار کھڑا ہے کہ حقیقت کیا تھی، اس روز کیا ہوا تھا، اور اگر آپ نے سچ کے علاوہ کچھ بھی اگلا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرایا جائے گا جو میں دہرانا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس حویلی میں ایک بار پھر کوئی لیلا جنم لے، لہٰذا بہتر ہے کہ اپنی زبان سے صرف سچ نکالیں۔ آج بازی لیلا بیگم کے ہاتھ میں تھی۔ آج وہ اپنی عزت، اپنا مان اور اپنا وقار واپس حاصل کرنے آئی تھی، اور اس روز زبیدہ بیگم نے تنگ آ کر ہارتے ہوئے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جو حقیقت سالوں سے صرف اس کے اندر دفن تھی۔ لیلا کے ساتھ میں نے ہمیشہ نفرت کی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس حویلی میں رہے، اور وجہ تھی ضیاب خان، کیونکہ زبیدہ بیگم ضیاب خان کے نام سے منسوب تھی۔ لیکن منگنی کے وقت ضیاب خان نے زبیدہ بیگم کو اپنانے سے انکار کرتے ہوئے لیلا بیگم کے ساتھ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ گھر والوں کے مشترکہ فیصلے کے مطابق شاہ جہان خان کے ساتھ زبیدہ بیگم کو منسوب کر دیا گیا، اور لیلا بیگم کو ضیاب علی کے ساتھ تب سے ہی اس نفرت نے بنیاد پکڑ لی تھی۔ ہر کام میں لیلا کو نیچا دکھانا، اس کی بات بات پر تذلیل کرنا اور ضیاب کی نظروں میں گرانا، لیکن اس کے باوجود یہ ساری سازشیں ناکام ٹھہرتی ہیں، اور ضیاب خان لیلا کو آنکھوں میں بٹھا کر رکھتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں لیلا نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہیں ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوئی۔ یہ بھی حسد کا مقام تھا۔ خاندان بھر میں کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن زبیدہ بیگم کے اندر جلتی ہوئی آگ مزید زور پکڑ چکی تھی۔ انہوں نے ہر مقام پر لیلا بیگم کو نیچا دکھانا چاہا، لیکن اپنے اخلاق اور اپنی مخلصی کی وجہ سے وہ ہر ایک کی نظروں میں اپنا اچھا عزت اور اچھا مقام پیدا کر چکی تھی، جسے گرانا زبیدہ بیگم کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ جب تک کہ اس روز اچانک ضیاب علی خان ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوئے۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ اسپتال لے جانے تک ہی وہ جان کی بازی ہار گئے، اور لیلا بیگم کی زندگی میں اندھیرے پھیل گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کی ان کٹھن راہوں میں ضیاب کبھی بھی ان سے اپنا دامن چھڑوا کر یوں انہیں اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ہر ضیاب کی وفات پانے کے بعد ہی خاندان بھر میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ شاہ جہان خان اگر چاہے تو گھر میں ہی اپنی بھابھی سے نکاح کر سکتا ہے، دونوں کے درمیان مساوات قائم رکھ کر وہ دونوں کو برابر کا حصہ دے سکتا ہے، کیونکہ لیلا بھی بالکل جوان ہے اور یہ کوئی عمر نہیں بیوگی کی۔ ایک عرصہ کسی بھی ہمسفر کے بغیر گزارنا آسان کام نہیں ہوتا، اور یہ خبر جب زبیدہ بیگم کے کانوں تک پڑی تو انہوں نے قیامت کھڑی کر دی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی ایسا سوچ سکتی تھیں۔ شاہ جہاں خان اگر خاموشی بھی اختیار کر لیتے تو بھی نہیں۔
لیکن لیلا بیگم نے خود ہی انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ دریاب کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اور ویسے بھی ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ان کا بیٹا موجود ہے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود زبیدہ بیگم کے بے قرار دل کو قرار نہیں آیا۔ یہ اندازہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا جب انہوں نے وہ گھٹیا منصوبہ بنایا۔ اس روز اپنے بھائی کو بلا کر انہوں نے اسے اکیلے لیلا بیگم کے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا، اور لیلا بیگم کے ساتھ ان کے بھائی وقاص نے وہ غلیظ حرکتیں کی جسے دیکھنے کے بعد انسانیت بھی شرما جائے۔ ایک عورت کی دشمن بنی۔ اس روز لیلا بیگم نے بامشکل اپنی عزت بچائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہ جہاں خان کے سامنے شکایت لے کر پہنچ جاتی اور زبیدہ بیگم کا راز اگل دیتی، جب زبیدہ بیگم نے انہیں دھمکیوں سے نوازتے ہوئے وہاں سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے یہ راز باہر نکالنے کی کوشش بھی کی تو ہمیشہ کے لیے ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جائیں گی جو ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ لیلا بیگم نے کتنی ہی منتیں کی تھیں، یہ وہ جانتی تھی، اور ان کا خدا۔ ان کے پاس اور کوئی سایہ نہیں تھا۔ دولت تو پہلے ہی دریاب کی سنان کے نام تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں سر پر کسی کا ہاتھ چاہیے تھا، کوئی محفوظ مقام جہاں عین جوانی میں بھی ان کی عزت محفوظ رہتی۔ لیکن زبیدہ بیگم کو یہ گوارا نہیں تھا، اور بالآخر ایک شام کی تاریکی میں ہی انہوں نے خود لیلا بیگم کو اپنے بیٹے اور سامان کے ہمراہ اس حویلی سے جانے کے لیے کہہ دیا، اور ان کے جانے کے بعد وہ باتیں مشہور کر دیں جو کبھی ان کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں تھی۔ چند جھوٹے ثبوت اور چند گواہ دکھا کر انہوں نے شاہ جہاں علی خان کو بھی قائل کر لیا، اور ایک عرصہ گزر گیا جب وہ لوگ عزت اور مقام سے گر گئے۔ آج حقیقت سب کے سامنے کھل چکی تھی۔ شاہ جہاں علی خان حیرت سے اپنی بیوی کی زبان سے نکلتے ہوئے سچ کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے اسی وقت زبیدہ خانم کو طلاق دینی چاہی تھی، لیکن ان کے بچوں نے انہیں روک دیا۔ وہ سب ان سے بدگمان ہو چکے تھے۔ زبیدہ بیگم کو اس حویلی سے چلے جانے کا حکم مل گیا۔ شاہ جہان خان کے لیے آسان نہیں تھا اتنے بڑے سانحے سے نکل پانا۔ انہیں اچھا خاصا وقت چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنے کے بارے میں سوچا۔ سنان کے ساتھ اس کی شاندار رخصتی کرنے کے بعد وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اس روز وہ ہر حق کے ساتھ سنان کے کمرے میں موجود تھی۔ عروسی جوڑے میں اس کی چمک ہی نرالی تھی۔ جب سنان کمرے میں داخل ہوا، وہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ شاید وہ پہلی دلہن تھی جو بچے کے ہمراہ سہاگ رات اپنے شوہر کا استقبال کر رہی تھی۔ سنان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ساری بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے، ساری نفرتیں ختم ہو چکی تھیں، اب صرف وہ دو تھے، ان کی محبت اور ان کا ساتھ۔ سنان نے ایک بار پھر اسے اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے نرم سرگوشیوں کو اس کے کانوں میں انڈیلنا شروع کر دیا، اور وہ سمٹتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے بکھرتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سنان علی خان کے ہاتھوں محفوظ ہے، ایک ایسا شخص جو اسے ساری زندگی محبت کے علاوہ کچھ نہیں دے پائے گا۔ محبت، عزت، مان اور اعتماد، اس کے علاوہ ایک عورت کو کچھ بھی نہیں چاہیے اپنی زندگی سے، اور یہ سب کچھ اسے مل چکا تھا۔